بندہ عرض کرے گا اس کی قیمت کون ادا کر سکتا ہے؟ اللہ عز و جل فرمائے گا تو ادا کر سکتا ہے۔ وہ عرض کرے گا وہ کس طرح؟ اللہ عز و جل فرمائے گا اس طرح کہ تو اپنے بھائی کے حقوق معاف کر دے۔ بندہ عرض کرے گا یا اللہ میں نے سب حقوق معاف کیے۔ اللہ عز و جل فرمائے گا اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ اور دونوں اکٹھے جنت میں چلے جاؤ۔ پھر سرکار نامدار دو عالم کے مالک و مختار شہنشاہ ابرار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل سے ڈرو اور مخلوق میں صلح کرواؤ، کیونکہ اللہ عز و جل بروز قیامت مسلمانوں میں صلح کروائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے سائے بھائیوں اور اسلامی بہنوں، جہاں کہیں مجھے سن رہے ہو اور سن رہی ہو، بہت توجہ سے سنیے گا۔ پردے کے بارے میں سوال جواب جو مکتبۃ المدینہ سے جاری کی گئی ہے، اس میں میری ایک غلطی کا ازالہ مجھے کرنا ہے۔ پردے کے بارے میں سوال جواب صفحہ نمبر 27 اور 28 پر ایک سوال جواب ہے۔ اس سوال جواب میں ایک غلطی مجھ سے ہو گئی ہے۔ تو وہ سوال سنیے۔ بچپن سے ہلے ہوئے بچوں کے سمجھدار ہونے پر پردہ نافذ کرنا انتہائی دشوار معلوم ہوتا ہے۔ کوئی ایسی صورت ہو تو بتا دیجئے کہ بچہ گود لے تو جوان ہو جانے پر پردہ واجب نہ ہو۔ اس کا جواب یہ بھی سب کے لیے بہت مفید ہے، غور سے سنیے۔ جواب اس کی صورت یہ ہے کہ جو بچہ یا بچی گود لی ہے اس سے دودھ کا رشتہ قائم کر لے۔ مثلا سنہ ہجری کے حساب سے 2 سال کی عمر کے اندر عورت اپنا یا اپنی سگی بہن یا سگی بیٹی یا سگی بھانجی کا دودھ کم از کم ایک بار اس طرح پلا دے کہ اس بچے کے حلق سے نیچے اتر جائے۔ اس طرح اب جن دن سے دودھ کا رشتہ قائم ہوا ان سے پردہ واجب نہ رہا۔ اگر 30 ماہ یعنی 2.5 سال کی عمر کے اندر دودھ پلا دیا تب بھی دودھ کا رشتہ قائم ہو جائے گا، مگر 2 سال کی عمر کے بعد عورت کا دودھ پلانا حرام ہے۔ اگر ہجری سن کے مطابق 30 ماہ کی عمر کے بعد دودھ پلایا تو گناہ بھی ملے گا اور دودھ کا رشتہ بھی قائم نہ ہوگا۔ تو پہلے جو سوال میں لکھا ہے کہ 30 ماہ کی عمر کے اندر عورت دودھ پلا دے اپنا یا اپنی سگی بہن یا سگی بیٹی یا سگی بھانجی کا، تو یہ 30 ماہ کا جو لکھا ہے یہ میں نے غلطی کی ہے۔ 30 ماہ میں اگرچہ حرمت نکاح تو ثابت ہو جائے گی، لیکن 2 سال کی عمر کے بعد 30 ماہ کی عمر کے اندر چاہے رشتہ قائم ہو جاتا ہے لیکن ایسا کرنا حرام ہے۔ دودھ پلانا 2 سال کی عمر کے بعد حرام ہے، گناہ ہے۔ اور 30 ماہ کے بعد اگر پلایا تو گناہ تو ہوگا ہی ہوگا، ساتھ میں کہ دودھ کا رشتہ بھی قائم نہیں ہوگا۔ تو یہ اظہار میں نے کرنا تھا، تو آپ پھر نوٹ کر لیں 27 اور 28 پردے کے بارے میں سوال جواب۔ یہ مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے، یہ اگر آپ کے پاس ہو تو اس کے صفحہ نمبر 27 اور 28 پر یہ آپ تصحیح فرما لیجئے۔ اس کا پرچہ اللہ کرے مکتبۃ المدینہ سے آپ کو مل جائے، لیکن شاید نہ مل سکے۔ انٹرنیٹ کے ذریعے
حاصل کر لیجئے اور مکتبے والوں سے بعد میں آپ طلب کر لیجئے. میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ مکتبے پر اس کا پرچہ رکھا جائے اور جس کے پاس کتاب ہو اس کو یہ پرچہ مفت پیش کیا جائے، کیونکہ یہ بڑی غلطی ہے اور مکتبۃ المدینہ والوں کو چاہیے کہ وہ اس کا پرچہ مفت پیش کر دیں. میں معافی چاہتا ہوں کہ یہ میری غلطی ہو گئی. میں معافی بھی اللہ تعالیٰ میرے گناہ معاف فرمائے. اور آپ کو بھی ایک ناقص چیز ہم نے دی، یہ بڑی غلطی ہے، فاحش غلطی ہے، اس لیے اس کا ازالہ کرنا ضروری تھا جو میں نے کیا. ایک اور فاحش غلطی کا ازالہ میں نے رات کو کیا تھا، دوبارہ کر دوں تاکہ سائے بہنیں بھی سن لیں. اور اس اجتماع میں، دن کے اجتماع میں، اتوار کو آخری نشست میں لوگ بڑھ جاتے ہیں. تو وہ غلطی اس طرح کی تھی کہ میں نے باہر شریعت میں پڑھا تھا کہ جنت میں کوڑا رکھنے کی جگہ دنیا اور مافیا سے بہتر ہے. یعنی دنیا مافیا، یعنی دنیا اور اس دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے جنت میں کوڑا رکھنے کی جگہ. اب جنت میں اور کوڑا رکھنے کی جگہ تو یہ سمجھو کہ محاورے کی طرح کا جملہ ہے کہ پہلے کے دور میں وہ گھوڑا سوار ہوتا تھا اور چابک سے گھوڑے کو وہ چلاتے تھے. تو چابک، کوڑا مانے چابک، تازیانہ بھی بولتے ہیں اس کو، لیکن ہمارے یہاں چابک بولتے ہیں اس کو، کوڑا بھی بولتے ہیں. تو کوڑا رکھنے کی جگہ جنت میں وہ تھوڑی سی جگہ بھی اتنی عظمت والی، برکت والی ہے کہ دنیا اور اس میں جو کچھ ہے وہ اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں. یہ تھا جملہ. اب اس کو میں اپنی نادانی اور کم علمی کی وجہ سے کوڑا کو کوڑا پڑھتا رہا. میں سمجھا یہ کوڑا لکھا ہوا ہے کہ جنت میں پھل تو کھائیں گے اور پھل سے چھلکے وغیرہ جو نکلیں گے وہ ڈالے جائیں گے، کیونکہ جنت میں گندگی تو ہے نہیں. یہ تو مجھے پتا تھا کہ جنت میں کھانا بھی جو ہضم ہوگا تو وہ بڑا اس کا بھی پیارا طریقہ ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کہ کھانا کھائیں گے اور جب بہت ہی خوشبودار ڈکار آئے گی اور کھانا ہضم ہو جائے گا. وہاں لیٹرین اور استنجا خانے اور یہ چیزیں نہیں ہوں گی. جنت میں جب انشاءاللہ آقا کے کرم سے جائیں گے تو بڑی نعمتیں پائیں گے انشاءاللہ. تو بہرحال یہ کہ جنت میں کوڑا رکھنے کی جگہ کو میں پڑھتا رہا، جنت میں کوڑا رکھنے کی جگہ، نعوذ باللہ. تو کوڑے کو جنت میں کیا کام، جنت سے کیا کام کچرے کو. تو میں نادم ہوں اس پر، اللہ میرے گناہ معاف فرما دے. تو اس کی بھی آپ اصلاح کر لیجیے گا، آئندہ یہ کوڑا نہیں بلکہ کوڑا پڑھیں گے. بہار شریف میں چونکہ اعراب نہیں تھے تو اس لیے وہ پھر اعراب لگانا کوئی واجب بھی نہیں تھا، لیکن میں پڑھنے میں غلطی کھا گیا. علم کم ہے، دعا فرمائے کہ علم نافع مل جائے اور میں ذہین ہو جاؤں. الحمدللہ دعوت اسلامی کے رسالے جو نکلتے ہیں ان میں کوشش کی جاتی ہے کہ اعراب لگائے جاتے ہیں، پھر بھی اعراب کی بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں، کئی جگہ اعراب نہیں لگا پاتے، ہوتا رہتا ہے. لیکن دوسری کتابوں کی نسبت کم از کم وہ کتاب جس میں میرا نام لکھا ہوتا ہے اس میں اعراب بکثرت ہوتے ہیں. الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ. تو میری یہ قرآن ہے کہ اسلامی بھائیوں کو زیادہ سے زیادہ آسان ملے کہ ہمارے پڑھنے والے جو ہیں یہ کوئی اردو ایم اے کیے ہوئے تو ہوتے نہیں ہیں، یہ بیچارے غریب، کم پڑھے لکھے، دیہاتی اور اس طرح کے اسلامی بھائی اسلامی بہنیں پڑھتے ہیں. تو میری خواہش ہوتی ہے کہ ان کو آسان سے آسان الفاظ میں اچھے سے اچھا اسلامی مواد مل جائے. کاش سارے مصنفین، مؤلفین اور جتنے بھی کتابیں لکھنے والے میرے اس انداز کو قبول کر لیں اور مسلمانوں پر رحم کر کے ان کو آسان اردو میں مواد فراہم کریں. اب یہ ہارڈ اردو لکھتے ہیں، ایسی ہارڈ اردو لکھتے ہیں کہ ان کے پلے بھی نہیں پڑتی ہوگی. جیسے کہ وہ کہا جاتا ہے کہ ایک وزیر آبپاشی اپنے کسی دورے پر نکلا تو کہیں اپنے دفتر میں جنگل میں بیٹھا ہوا تھا گاؤں میں، تو دیہاتیوں کا کہ وفد ملنے آیا تو وزیر آبپاشی جو تھا تو اس کو بڑا ناپ تول کر سنبھل کر بولنا تھا. تو اس نے بڑی اپنی اردو جھاڑتے ہوئے وہ بولنا شروع کیا، سر اٹھا کر وہ دیہاتیوں کو نے کہا تمہاری کشتے زار پر امسال تقاطر امطار ہوا یا نہیں؟ اب یہ غریب دیہاتی خاک سمجھیں گے، یہ تو وہ گھبرا کر اور دبے پاؤں پلٹ کر آ گئے. دوسرے ساتھیوں سے کہا کہ ابھی صاحب تلاوت میں مشغول ہے. حالانکہ صاحب تلاوت نہیں کر رہے تھے، وزیر اور تلاوت کرتے ہوں گے، لیکن یہ وزیر جو تھے نا یہ بیوقوفوں کے سردار تھے. اس کو یہ پتا نہیں تھا کہ لوگوں کی نفسیات کے مطابق گفتگو کرنی چاہیے
اب یہ بیچارے دیہاتی اور اس کے سامنے عربی فارسی اور اردو کا ملا جملہ اس نے جملہ پیش کر دیا تو یہ سمجھے کہ تلاوت کر رہے ہیں. تو تلاوت نہیں تھی، یہ اس کے معنی یہ کہ تمہاری کشت زار یعنی تمہارے کھیتوں پر ان سال یعنی اس برس تقاطر امطار یعنی بارش ہوئی یا نہیں. سادہ سا جملہ تھا کہ یہ وزیر صاحب یہ کہہ دیتے کہ ارے بھائی یہ بتاؤ کہ تمہارے یہاں اس بار بارشیں ہوئی یا نہیں. یہ بولنا تھا. اس بیوقوف سردار نے اپنی وہ علمیت بگاڑنے کے لیے، اردو دانی کا سکہ بٹھانے کے لیے وہ ایسا جملہ بول دیا کہ تلاوت سمجھ کر بیچارے پلٹ